ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے بعد نظام الدین اولیاء سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے، جبکہ شریعت کی روح سے مسجد اقصی تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب۔ یہ تو ان ادر ورڈز جو بنیادی ہمارے بلیف ہیں اسلام کے بارے میں، ان میں انٹرفیئرنس انہوں نے شروع کر دی ہے۔ صحیح۔ اصل میں بات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 21 سینیریو میں ایک آدمی بات کر رہا ہے، اس کی انٹینشن کیا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب آپ دوسرے کی بات کو اپنے ذہن اپنی سوچ سے سوچیں گے تو آپ معنی دوسرا لیں گے، اگر اس سے سوچیں گے دوسرا معنی لیں گے، تو یہ وہی والی بات ہے۔ اب یہ انگریزی کا ای کا ایسا میری طرف سے دیکھے تو یہ ہوگا، آپ کی طرف سے دیکھے تو 3 ہوگا، 3 لکھا ہوگا، ادھر والا دیکھو تو ایم ہوگا، ادھر والا دیکھو تو ڈبلیو ہوگا۔ اب ای کا ایسا ہے، لیکن 4 آدمی 4 ڈائریکشن سے دیکھیں گے تو الگ معنی دے گا۔ حالانکہ جو بندہ بول رہا ہے آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے وہ کیا سوچ رہا ہے، ٹھیک۔ لہذا مولانا سعد صاحب نے جو یہ بات کہی ہے، یہ انہوں نے، ان کا مقصد یہ ہے کہ مکہ مدینہ یہ ہدایت کے مرکز ہیں، وہاں سے ہدایت پھیلی۔ اس کے بعد اس وقت دنیا کے اندر جو ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت جو پھیل رہی ہے، وہ نظام الدین ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے مکہ مدینہ کو نظام الدین کی محنت کے بعد پہچانا۔ اب جنید جمشید ایک معروف نام ہے، مجھے بتائیے جنید جمشید نے مکہ مدینہ کی عظمت اور مدینے والے کے نعتوں کی عظمت یہ کہاں سے پہچانی؟ رائیونڈ کی محنت سے۔ رائیونڈ نظام الدین کا فیض ہے، تو اسی مرکز کی محنت، نظام الدین کی محنت سے وہ جنید جمشید ایک گلوکار سے ایک نعت خوان بن گیا۔ تو مکہ مدینہ کو پہچان پیدا کرنے والے وہاں سے آ رہے ہیں اس محنت کی برکت سے۔ بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت معروف شخصیت ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن وہ کس حال سے نکلے؟ کیا تھے؟ کالج میں، یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن رہے ہیں، لیکن سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اس دعوت۔ تو یہ وہ نظام الدین کی محنت کی برکت تھی نا، کہ یہ لوگوں کو کہ جو جانتے ہی نہیں تھے مکہ مدینہ کی عظمتوں کو، ان کو مکہ مدینہ عظمتیں پڑھا دی۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ نظام الدین ایک ہدایت کا ایسا اس مرکز ہے کہ اس نے مکہ مدینہ کی عظمتیں لوگوں کو پہچان کرا دی کہ مکہ مدینہ حقیقت میں ہے کیا، اور کیسے کیسے شرابی جو اللہ کے نیک بندے بن گئے، کیسے کیسے جو ہے وہ جو ہے دنیا دار جو ہے اور دین کے جان نثار بن گئے۔ تو اس لیے اس کانٹیکٹ کے اندر ایک بات کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات، آپ کو ایک اتنا بڑا آدمی جو اتنے بڑے روحانی خاندان کا انصار ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑپوتا ہے، اور وہ ایک خود عالم دین ہے، مستقل خود ایک روحانیت کے منصب پر ہے، اس کی بات کی آپ کو تعویل کرنی چاہیے۔ آپ جھٹ سے ایک عام آدمی کی طرف فتویٰ نہ لگا دیں، وہ ایک بات کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ یار اس کے مطلب کچھ اور ہوگا، اس کا مطلب ایک روحانیت کی اعلیٰ بات کر رہا ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا، عداوت کے اندر ہم کیا کر دیتے ہیں، اگلے آدمی کو صفر کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ تم کسی قوم کی عداوت میں ایسے نہ ہو جانا کہ تم جو عدل کا راستہ چھوڑ دو۔ اور ہمارے لڑائیوں میں تنازع یہ ہوتا ہے، ہم عدل کا راستہ چھوڑ کے اس کی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ وہ مرکزی ہدایت ہے، اور ہدایت پورے عالم کے اندر جتنی وہاں سے پھیلی ہے تو یہ کسی اور جگہ سے نہیں پھیلی۔ باقی تقدیس عزت کے اعتبار سے وہ بیت المقدس کو حاصل ہے، اتنا تو ایک جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ آپ مولانا نہیں جانتے ہوں گے۔ اب اس کو ایشو بنا کے آپ مولانا پر فتوے لگائیں تو یہ بھی ہے کہ زیادتی ہے۔